برقرار رکھنا چاہیے. اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، طارق روڈ کی مدینہ مسجد، اس کی گرانے کی جو ریاست کی طرف سے اسکیم بن رہی ہے، یقیناً سراسر ظلم ہے، اور ہر آدمی اس کو سمجھے یہ ظلم ہے. 40 سال سے جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے گا کہ جس مسجد کی انوسی جاری ہو چکی ہے، اس کا نقشہ بھی پاس ہو چکا ہے، اور اس کے بلز بھی آتے ہیں، اور جناب اس کا آڈٹ بھی ہو رہا ہے. یہ سب کے سب کام ہونے کا مطلب کیا ہے کہ حکومت کی اجازت ہے. یہ سب کے سب کام ہونے کا مقصد کیا ہے کہ اجازت ہے. یاد رکھیے گا یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ بغیر اجازت کے اگر کوئی جگہ کسی جگہ پر حکومت کے مسجد تعمیر کرتا ہے نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کسی جگہ پر ضرورت ہے اور وہاں حکومت انتظام نہیں کر رہی، اہل علاقہ کی وہ ضرورت ہے، وہ مسجد لوگوں کی ضرورت ہے وہاں، اور اہل علاقہ اس کا انتظام کر رہے ہیں، اور سرکاری اداروں کے ذیلی اداروں سے انہیں اجازت مل جاتی ہے، اور پھر اس کی تعمیر شروع ہو جاتی ہے، اور تعمیر کے دوران حکومت اسے دیکھتی ہے، پتہ ہے کام شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد رجسٹریشن اس کی ہو رہی ہے، اس کا آڈٹ ہو رہا ہے، اس کے نام پر بلز آ رہے ہیں. یہ سارے کے سارے کام اجازت ہے. صراحتاً اگر نہیں تو یہ سارے کے سارے کام اجازت ہیں. اب اس مسجد کا گرانا قطعاً جائز نہیں ہے. اب اس مسجد کے اندر اس قسم کا عمل کرنا کہ جس سے لوگوں کی آبادی متاثر ہو، خوف و ہراس پھیلانا، کوئی ایسا عمل کرنا کہ جس سے لوگوں کی آبادی متاثر ہو، یہ قرآن مجید کی روح میں ایسا شخص ظالم کہلائے گا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو مسجد میں اللہ کی یاد سے لوگوں کو روکے. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، مسجد کو ویران کرنے میں، تباہ کرنے میں. خراب اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، عربی میں خراب کا بڑا وسیع معنی ہے. ویران کرنا، منہدم کر دینا، تباہ کرنا. یا یہ ہے کہ منہدم اور تباہ تو نہ کیا، لیکن نمازیوں کو ایسا خوف و ہراس میں مبتلا کیا کہ نمازیوں نے یہاں آنا چھوڑ دیا. تو یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آپ کی، ہماری، ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح سے بن پڑے، زبان سے، دل سے، جان سے اور مال سے، ہر اعتبار سے اپنی مساجد کو مستحکم کرنے کی کوشش کی جائے. اور جب بھی معاشرے میں کوئی ایسی آواز اٹھے مسجد کو گرانے کی، مسجد کو مسمار کرنے کی، تو وہ ہر نمازی کی ذمہ داری ہے، وہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے اس آواز کو روکنے کے لیے اپنی جان، مال، وقت کو پیش کرے. وہ صرف فرد واحد کا کام نہیں، وہ صرف کسی ایک تنظیم کا، ایک جماعت کا کام نہیں ہے. ہر شخص کا ایمانی تقاضا ہے، ایمانی تقاضا ہے کہ آدمی اس کفر کو اور اس گمراہی کو اور اس ضلالت کو جہاں تک ہو سکے روکنے کی کوشش کرے. من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. مجھے یہ بتاؤ، منکر تو ہے ہی ہے نا، مسجد کا گرانا منکر تو ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی تردد نہیں ہو سکتا کسی کو. فرمایا فلیغیر بیدہ، کوئی آدمی منکر دیکھے اسے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا فإن لم یستطع فبلسانہ، زبان سے اسے روکے. اچھا اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تو پھر فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے تو روکے، دل سے اس کو برا تو سمجھے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر دل سے بھی اس عمل کو برا نہیں سمجھ رہا تو یہ سمجھ لے کہ اس کے پاس ایمان کی کوئی رتی نہیں بچی ہے، ایمان کا کوئی ذرہ اس کے پاس نہیں ہے. اس کے بعد ایمان کا آگے کوئی ذرہ نہیں بچا. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان جائیں، لاکھوں کروڑوں جانیں ہمارے ان پر قربان ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے ہر فرد کے لیے رہنمائی فرمائی. ٹھیک ہے آپ ہاتھ سے نہیں روک سکتے، آپ زبان سے نہیں روک سکتے، تو دل میں برا تو سمجھے بھائی، غلط کام ہے. ایک آدمی کہے میرا اس سے کیا لگن، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ لوگوں کی زبانوں پر ایسا لفظ سننے کو بہت ملتا ہے، ارے چھوڑو بھائی ہمارا ایسے کیا، آؤ نماز پڑھو، یا نہیں تو کوئی اور پڑھ لیں گے، اس میں کیا بات ہے. تو مجھے یہ بتاؤ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور حدیث کیا بتا رہی ہے؟ اگر اس کو تم برا بھی نہیں سمجھ رہے ہو، اس کو تم غلط بھی نہیں سمجھ رہے ہو،
تو پھر کس منہ سے آدمی کسی مسجد میں داخل ہو کہ اتنا بڑا جرم اور اتنی بڑی غلطی ہو، اس غلطی کو آدمی غلطی بھی نہ کہے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی ہماری مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، چھوٹے چھوٹے مراکز کی اللہ تبارک تعالی حفاظت فرمائے، چونکہ یہ ہمارے لیے بنیاد ہیں۔ اگر انہی بنیادوں سے ہم رہ گئے اور ان کا تقدس ہمارے ذہنوں سے، ہمارے دماغوں سے ظالموں نے نکال دیا، آج کفر کی یہی سازش ہے کہ ہمارے مسلمانوں کا تعلق مساجد سے، مدارس سے، اہل علم سے کٹ جائے۔ پھر حیا جب اندر سے رخصت ہو گئی، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا ہی نہ رہی تو پھر جو چاہو کرو۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا www.darsequran.com